بہت کچھ آپ کو بتا دیا گیا۔ تصوف، طریقت، روحانیت، صوفیزم، ان سب کا مقصد انسان کو اللہ کے راستے پر چلانا۔ اولیاء، انبیاء، علماء، ان سب کی جو کوشش ہے وہ ایک ہی ہے، انداز مختلف ہو سکتی ہے۔ اللہ کی مخلوق آج بے حد پریشان ہے اور مختلف قسم کی مشکلات کا شکار، بیماریاں، انزائٹی، ڈپریشن، پریشانیاں، معاشی مسائل، اس نے انسان کو گھیرا ہوا ہے پوری طرح۔ انسان سکون کی تلاش کرتا ہے، اس کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتا ہے۔ میرا تعلق چونکہ خانوادہ تصوف سے ہے، یہاں کپواڑہ میں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ کی بہت بڑی درگاہ ہے، دربار عالیہ نگی بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہاں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں ایک ماہنامہ رسالہ شائع ہوتا ہے جو گزشتہ 32 سالوں سے شائع ہو رہا ہے۔ میں اس کا چیف ایڈیٹر ہوں۔ ریسرچ کا کام جاری رہتا ہے۔ تصریف و تعلیف الملکیہ اسلامک ریسرچ کونسل آف پاکستان کے پلیٹ فارم سے بہت سی بکس منظر پر آ چکی ہیں۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب سے میرا تعلق کوئی 32 سال 35 سال پرانا ہے۔ ان کے صاحبزادے وقار یوسف عظیمی صاحب خواجہ شہیدہ خاتون عظیمی لندن سے تشریف لائیں یہاں دربار شریف پہ، وہ بھی باتیں ایک داستان ہے۔ اشرف عظیمی صاحب بھی کی خدمات قابل قدر ہیں۔ سلاسل طریقت چشتیہ ہو، نظامیہ، قادریہ، قلندریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، عظیمیہ، ملکیہ، جتنے بھی تقریباً 200 سلاسل پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں روحانیت۔ سب کا مقصد منشا ایک ہی ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے پر چلانا، دین کی طرف لانا اور سکون کی طرف اپنی اصل، یعنی جیسے آپ کو بتایا گیا کہ روح جو ہے یہ انسان کی اصل ہے۔ روح کو جانے بغیر، جیسے فرمانے رسول بتایا گیا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو رب کی پہچان نہیں ہو سکتی بغیر اپنی پہچان۔ انسان مجموعہ ہے دو چیزوں کا، ایک جسم اور ایک روح۔ روح جب جسم سے نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں ڈیڈ باڈی ہے، اس کو اٹھا کے مٹی میں دبا دو، اس کا کام ختم ہو گیا، یہ ایکسپائر ہو گیا۔ یہ مرنے سے پہلے وہ تو قبل آتا وہ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی اپنی حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ، جہاں تم نے مرنے کے بعد جانا ہے اس عالم سے اسی زندگی میں آگاہ ہو جاؤ۔ جان لو اپنی حقیقت کو کہ یہاں سے جانے کے بعد ایک اور عالم بھی ہے اور وہ کہیں دور نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ جنت کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا اپنا ایک قدم اپنے نفس پر رکھو تو تمہارا دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ صوفیہ تو یہی بتاتے ہیں کہ یہی بہشت بھی ہے، حور و جبرائیل بھی ہے، تیری نگاہ میں بھی شوقیے نظارہ نہیں، یہاں پر سنتور موجود ہے، یہیں پر مشاہدات ہوئے ہیں، یہیں سے کوئی مرنے کے بعد غوث اعظم نہیں بن سکتا۔ اسی زندگی میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن کر گئے، اسی زندگی کے اندر سید محمد عظیم قلندر بابا اولیاء بنے، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو منقول تو مولا فہذا علی المولا یہیں پر کہا گیا ہے۔ اسی زندگی میں کرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے، اس کے بعد صرف مرنا ہے۔ مرنے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اب کیا کرنا ہے، سکون والی زندگی کی طرف جانا ہے کہ بے سکونی والی زندگی۔ یہ دنیا کے ہنگامے، دنیا کے بکھیڑے، یہ جتنے نبی ولی غوث قطب ابدال صوفی مجذوب قلندر ہوئے، صحابہ ہوئے، سب کے ساتھ یہی مسائل تھے جو ہمارے ساتھ۔ ان کی بھی شادیاں تھیں، بیوی بچے تھے، کاروبار کرتے تھے، جاب بھی کرتے تھے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے سوچ کی تبدیلی۔ سوچ کی تبدیلی سے انسان بدل جاتا ہے۔ نبیوں ولیوں پیغمبروں نے کیا کیا؟ انسانوں کی تربیت کی، معاشرے بدل گئے۔ آج اگر انسان اپنی سوچ کو بدل دے، چینج آف تھاٹ کے ساتھ، تو ہم پھر سے جنت نما معاشرہ بنا سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر دکھا کر گئے۔ یہ صرف زبانی باتیں، کتابی باتیں نہیں ہیں،
جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں ریاست مدینہ کا، ریاست مدینہ پریکٹیکلی حضور نے وہ جنت نما معاشرہ بنا کر دکھایا، تو آج 1400 سال کے بعد ویسا دوبارہ معاشرہ وجود میں نہیں آیا۔ باتیں تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا۔ یہ ہمارا دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے، وقت اپنی چالیں چلتا ہے، اپنی ہی چلاکیاں، ہوشیاریاں، مکاریاں، دغابازیاں، اس کے ساتھ لڑنا، اس کے ساتھ جنگ لڑنا، اس کو محمد رسول اللہ نے فرمایا جہاد اکبر، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نے کفار کے ساتھ جنگ لڑی ہے، قتل و غارت، خون خرابے ہوئے ہیں، ہمارے بھی بندے شہید ہوئے ہیں، یہ چھوٹا جہاد ہے؟ ہاں یہ چھوٹا ہے، اس سے بھی ایک بڑا جہاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا۔ یہ چند دن کے بعد ماہ رمضان مبارک آ رہا ہے، یہ کیا کروانے آ رہا ہے؟ یہ تزکیہ نفس اور ہمارے نفس کے ساتھ لڑوانے کے لیے، پریکٹس کروانے کے لیے یہ سالانہ کورس ہے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اس نے یہ پریکٹس کرنی ہے، کم از کم سال میں ایک دفعہ۔ اور یہ اکرام بزرگان دین پورے سال روزے کی حالت میں رہتے تھے، ان کا 12 مہینے ماہ رمضان ہوتا تھا، ان کی ہر رات لیلۃ القدر، شب برات ہوتی تھی، شب معراج ہوتی تھی۔ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ملک جو ہے، یہاں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پریشانیاں ہیں۔ باہر کی کنٹریز جو ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، یورپ کنٹریز، وہاں یہ مسائل کم ہیں۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں مسائل بے شمار ہیں۔ ایک انسان کی روٹی پوری نہیں ہو رہی، پریشان ہے، پیسے نہیں اس کے پاس آ رہے ہیں، آپ اس کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرتی سطح پر پہلے ہمیں اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا پریکٹیکلی، جیسے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ ریاست مدینہ کا جو ہم تصور کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان کو دوسرے کا خیال ہو، حکومت کو بھی دوسرے کا خیال ہو، یہ مل جل کے سارا سکون نما معاشرہ بن سکتا ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، اس کے ساتھ اتنا کروڑوں اربوں روپے کے بجٹ خرچ ہوتے ہیں، کیا اس سے ہمارے معاشرے کی بے روزگاری ختم ہو گئی؟ غربت ختم ہو گئی؟ تعلیم عام کر دی نا، تو تعلیم عام ہونے سے تو شعور آنا چاہیے تھا، اس سے تو ہم زیادہ جہالت کی طرف چلے گئے۔ ایک انسان کو دوسرے کا احساس نہیں، کوئی انسان مرتا ہے تو بند، ابھی فرما رہے تھے آپ کو جیسے بتایا گیا کہ اپنی بیٹی کو گولیوں کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا۔ یہ ہے وہ سوچ، وہ شیطانی سوچ، نفسانی سوچ۔ تو انبیاء اور اولیاء یہی کہتے ہیں کہ یہ نفسانیت سے نکل آؤ، روحانیت کی طرف آ جاؤ۔ یہی راستہ جنت کا راستہ ہے، جہاں پر انسان کے اندر محبت، اظہار، رواداری، اب درگزر، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جذبہ اپنے اندر بیدار کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی نفی کرنی پڑے گی۔ جیسے وہ شیرک مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر تو کچھ مرتبہ چاہے، اگر کوئی مرتبہ چاہے تو مٹا دے، اگر نہیں چاہیے تو نہ مٹا۔ فیصلہ تیرا، تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، دل کی آزادی، شہنشاہی، شکم سامان موت۔ یہ شکم اور یہ دل ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ فیصلہ تیرا، تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، یا اس کو نور سے بھر لے یا اس کو تندور سے بھر لے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، دین، ایمان، خدا، رسول، سب کچھ بن گیا ہے پیسہ، کوئی مانے نہ مانے ہے ہی ایسا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن مجید کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھیں گے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ جن پر نازل ہوا تھا وہ کوئی اسکالر لوگ نہیں تھے، لینڈ لارڈ لوگ نہیں تھے، بھیڑ بکریاں چلانے والے سیدھے سادے پڑے پرانے کپڑوں والے لوگ تھے، جو اپنے مرشد کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، باتیں سنتے رہتے تھے، اور انہوں نے زمانے کو بدل کے رکھ دیا۔ اس طرح کا رول ماڈل 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اتنی بڑی سلطنت، اس سے کٹ کر یہ مختلف ممالک بنے ہیں۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ اندر سے حرص، ہوس، لالچ، طمع، یہ سارا کچھ نکالنا تھا جو ان کے مرشد کامل محمد رسول اللہ نے ان کی تربیت کی۔ تو وہ کیا تھا؟ دنیا کی اہمیت ان کی نظر میں کچھ نہیں رہ گئی۔ تختے سکندری پہ تو وہ ٹوٹتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ یہ ہمارے اندر جب تک سوچ نہیں پیدا ہوگی، جیسے علامہ نے کہا ہے یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے لیے احبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟
दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। आप सब ने मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सिलसिला आलिया अज़ीमिया की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। शब रोज़ इस काम के लिए ये सिलसिला मसरूफ़ अमल है। रूहानी डाइजेस्ट हो, जलंधर शऊर अकेडमी हो या दीगर लाइब्रेरियों की शक्ल में, उनके बहुत से शुबा मसरूफ़ अमल है। तमाम सलासल यही काम कर रहे हैं। अल्लाह का पैगाम ही अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाना है। अब चलना मखलूक ने है, पैगाम तो अब हो रहा है। अब यहाँ से जाएंगे तन्हाई में बैठ के गौर व फिक्र करें कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किधर को जाना है, मैंने क्या करना है, मरना है। चंद दिन बाकी रह गए हैं, कोरोना से लाखों लोग मर गए, हम भी मर जाते तो क्या होता। ये जो हमें अल्लाह ने मोहलत दी है, ये गोल्डन टाइम है, ये चांस है। इसके ऊपर आप ये कब्र में अकेले जाना है, आपके साथ बीवी बच्चों ने, दोस्तों ने, रिश्तेदार किसी ने नहीं जाना। जब हमने अपना हिसाब खुद अपने अल्लाह को देना है तो आपको ये हक हासिल है कि अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद डिसीजन लें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।